نہیں ہے، یہ قسمت نہیں ہے جو انسان کو غریب رکھتی ہے، بلکہ یہ کچھ ایسی عادتیں ہیں جو نظر تو نہیں آتی لیکن ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ غربت ایک حالت نہیں بلکہ ایک سسٹم کا نام ہے، اور جب تک اس سسٹم کو سمجھا نہ جائے اس سے نکلا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس میں حالات، سوچ، تعلیم، تربیت، وسائل اور وراثتی عادتیں اور وہ دنیا جڑی ہے جو ایک خاص طبقے کو بس یہی رہنے دو کے نظریے پر چلتی ہے۔ کئی لوگ جتنی محنت کرتے ہیں اتنی محنت امیر لوگ شاید خوابوں میں بھی نہیں کر سکتے، مگر نتیجہ وہی غربت، وہی محرومی۔ تو آج میں اس ویڈیو میں بات کروں گی کہ اس وجوہات پہ بات کریں گے جنہیں کم لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ یہ وہ نظر نہ آنے والے اصول جو بار بار انسان کو اپنی جگہ پر واپس کھینچ لاتے ہیں۔ تو اگر کبھی آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہو کہ آخر کچھ لوگ غربت سے باہر کیوں نہیں نکل پاتے، تو اس ولاگ میں آج اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو آج کا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور آپ لوگ بھی امید کرتی ہوں خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میری پیاری پیاری بہنیں، یوٹیوب فیملی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا ولاگ ایوننگ سے اسٹارٹ کر رہی ہوں۔ میں نے اسٹیم چکن بنایا تھا بچوں کے لیے، بچے ذرا شوق سے کھا لیتے ہیں نا، تو یہ اس لیے میں نے کچھ بیسک سے اسپائسز جو ہوتے ہیں وہ میں نے لگایا تھا، تکہ مسالہ اور گھر کے جو بیسک مسالے ہوتے ہیں وہ سب میں نے لگا کے اس کو اچھے سے، اور اس کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا چکن کو، اور پھر میں اس کے اوپر تیل لگاؤں گی اور اسٹیم کر لوں گی۔ آج کی کچھ یہی میری روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ٹاپک بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ فرسٹ، غریب رہنے کی وجہ غریب سوچ ہے۔ غربت صرف معاشی یا معاشرتی حالات کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذہنی قید ہے جہاں انسان اپنی حالت کو اپنا مقدر مان لیتا ہے۔ زندگی کی مشکلات، ناانصافیاں یا وسائل کی کمی، یہ سب غربت کی ظاہری وجوہات ہیں، مگر اصل وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ خود کو اس حالات کو بدلنے کے قابل ہی نہیں سمجھتے۔ ایک بار کوشش میں ناکامی یا ارد گرد کے دباؤ سے وہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہی ان کی قسمت ہے، اور وہ یہ سکون سے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ یہ یقین کر کے اپنی تبدیلی کی خواہش کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے محنت کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا، اب یہی ان کی قسمت ہے۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں غربت ایک نسل در نسل بیماری بن جاتی ہے۔ غربت نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ جب ایک نسل اگلی نسل کو آگے بڑھنے نہیں دیتی تو غربت خود ایک روایتی زنجیر بن جاتی ہے۔ والدین اگر بچوں کو بار بار سکھا دیں کہ ہم بھی ایسے تھے، ہماری قسمت ایسی ہی ہے، میں بھی غریب ہوں، میرا باپ بھی غریب تھا، ہم ایسے ہی رہیں گے، غریب ہی رہیں گے، تو وہ بچے ترقی کو خطرناک سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر وہ اس غربت کے سائیکل سے باہر نہیں نکل پاتے، وہ ایک دوسرے کو سائیکل کے اندر کھینچتے رہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جتنا آپ کماتے ہو اس سے زیادہ خرچ کرنا، یہ غریبی کا سب سے تیز راستہ ہے۔ ہر کوئی امیر بننے کی خواہش تو رکھتا ہے، لیکن غریب لوگ امیر بننے کے لیے زیادہ محنت کرنے کے بجائے، نئے آئیڈیا سوچنے کی بجائے، اپنی آمدنی میں اضافے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنے کی بجائے آسان راستہ تلاش کرتے ہیں، آسان راستہ چنتے ہیں۔ وہ امیر بننے کی بجائے امیر نظر آنے پر زور لگاتے ہیں، مہنگی چیزیں خریدنے کے لیے اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں امیر کہیں، امیر سمجھیں۔ غربت ایک ذہنیت ہے، ایک دائمی مرض ہے۔ غریب ہونا صرف پیسے کی کمی نہیں بلکہ امید کے خاتمے کا نام ہے۔ جب انسان خود کو یہ یقین دلانا شروع کر دیتا ہے کہ میرے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، یا یہی میری اوقات ہے، تو وہ مالی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی شکست کھا چکا ہوتا ہے۔ غریب ذہنیت والا شخص ہر کوشش سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اکثر والدین لاشعوری طور پر بچوں کو بچپن سے ہی یہ سکھاتے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، بچپن سے ہی سکھا دیتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، اور خود کو غریب ہی لیبل کر دیتے ہیں، اور والدین کے بار بار کہنے سے بچہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ ہم غریب پیدا ہوئے ہیں اور غریب ہی مریں گے۔ اور جب بچے کا ذہن اس بات کو مکمل طور پر قبول کر لیتا ہے تو وہ ساری زندگی غربت سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ سمجھوتا کر لیتا ہے،
5ویں بات یہ کہ صرف محنت غربت ختم نہیں کر سکتی، صحیح راستہ اور ڈائریکشن اور نئے دور کے تقاضوں کی سمجھ ہونی چاہیے۔ محنت اگر بغیر اسمارٹ ورک کے تعلیم اور مواقع کے ہو تو بے سود ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کامیاب کے لیے نہ صرف محنت چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم، اپارچونیٹی اور اس ماحول کا ہونا بھی ضروری ہے جہاں محنت کا صلہ دیا جائے۔ چھٹے نمبر پر مالی معاملات کا علم نہ ہونا۔ پیسہ ایک زبان ہے، اگر تم یہ زبان نہیں سیکھو گے تو ہمیشہ وہی لوگ تمہیں چالاکی سے ہرا دیں گے جو یہ زبان بولنا جانتے ہیں۔ غریب لوگ اسی لیے غریب رہتے ہیں کیونکہ وہ مالی معاملات کو نہیں سمجھتے۔ پیسہ کیسے کمانا ہے، کیسے سیو کرنا ہے، کہاں انویسٹ کرنا ہے، غریب آدمی ان چیزوں کے بارے میں سیکھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتا۔ 7ویں نمبر پر ہے موقع کا انتظار کرتے رہنا۔ دوستو، زندگی میں تبدیلی تب آتی ہے جب تیاری پریپریشن کسی موقع سے ٹکراتی ہے۔ صرف موقع نہیں بلکہ تیار ہونا اہم ہوتا ہے۔ غریب لوگ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ موقع ملے گا تو اس کی تیاری بھی کر لوں گا، جبکہ امیر مائنڈ سیٹ والے لوگ پہلے ہی تیار ہوتے ہیں۔ ان کو اگر موقع نہ بھی مل رہا ہو تو وہ خود کو تیار کرتے رہتے ہیں، اور اسی لیے جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 8ویں بات یہ ہے کہ چھوٹے مسائل کو نظر انداز کرنا۔ غریب لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں جو بعد میں بڑے مسائل اور بڑے نقصان کا سبب بنتے ہیں، حالانکہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کو حل کرنا بہت آسان اور کم خرچ تھا۔ خود پر سرمایہ کاری نہ کرنا۔ غریب لوگ نئے اسکلز کو سیکھنے پر، اپنی پرسنالٹی کو، اپنے کام کو ڈیولپ کرنے پر پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ وہ ان چیزوں کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور خود پر انویسٹ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سیکھوں گا، یہ سیکھنے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ یاد رکھیں، خود کو بہتر بنائیں، اپنی قابلیت کو بڑھانا۔ آپ کو اپنی انکم کو نہیں بڑھا سکتے۔ سب سے قیمتی اثاثہ آپ کا دماغ ہے، اسے تراشو۔ اور 10ویں عادت، چیزوں کو ٹالنا مخر کرنا۔ غریب لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ ضروری کاموں کو ٹالتے رہتے ہیں اور غیر ضروری کاموں میں اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، چیزوں کو مؤخر کرنا چھوٹے کاموں کو بڑے عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کام 2 منٹ سے کم کا ہے تو اسے فوراً کریں۔ غلط لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ غریب لوگوں کے غریب رہنے کی ایک وجہ ان کے غریب دوست ہوتے ہیں جو ان کو غربت سے نکلنے نہیں دیتے۔ ان کو اپنے آس پاس سارے غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں، اس لیے وہ زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، غربت پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وہ کہاوت ہے نا کہ بتاؤ تمہارے دوست کیسے ہیں تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ اگر تم اپنے حلقے میں سب سے زیادہ سمجھدار اور امیر ہو تو تم غلط حلقے میں ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ خود کو بدلنے کا ارادہ نہ رکھنے والوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ حکومتی ادارے، ٹیچرز، پروگرام سب موجود ہو سکتے ہیں، لیکن اگر خود انسان کے اندر خود کو بدلنے کا جذبہ نہ ہو تو کوئی مدد کام میں نہیں آتی۔ جیسے ایک کہاوت ہے نا کہ آپ گھوڑے کو پانی کے پاس تو لے جا سکتے ہیں لیکن اس سے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے لوگوں کے غریب رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ غربت سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، وہ صحیح معنوں میں مکمل طور پر تیار نہیں ہوتے۔ انسان اگر بدلنا چاہے نا تو پھر بدل سکتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اور آج یہ ٹاپک مجھے بہت اس پہ بات کرنے کا میرا دل کر رہا تھا کہ میں کروں، کیونکہ اکثر ہماری عادتوں کی وجہ سے ہم غریب رہ جاتے ہیں، ہم امیر نہیں ہو پاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد میں ایسے ہوں گے نا جو ان سوچوں اور ان چیزوں کی وجہ سے نا کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اپنے آپ کو اگر بدلنا ہے تو آج ہی سے سوچیں اور ان چیزوں پہ عمل کریں، اپنی زندگی کو چینج کریں اور کچھ کریں، یعنی کہ جو آپ کو آتا ہے، جو بھی اسکل ہے سیکھیں، اسٹینڈ ہو، کچھ نہ کچھ سیکھیں لازمی، اور اپنی غربت کو ختم کریں، تبھی وہ ختم ہوگی، ایسے تو نہیں ہوگی۔ اور ویڈیو کا بھی بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو میں نے یہ بنایا چکن بہت مزے کا بنا تھا، اور اس کو میں نے اسٹیم کر کے بنایا ہے۔ پہلے میں کوکر میں کر لی تھی لیکن میں نے اسی کے اندر نا اس کو تھوڑی دیر کے لیے اسٹیم میں بالکل سلو مطلب فلیم پہ میں نے اس کو رکھ کے گلا لیا بالکل اچھے سے، پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کلر دے لیا تھا، تو یہ بڑے اچھے سے بن گیا تھا، مزیدار
اور اس کے ساتھ روٹیاں بنائی تھیں، اور لیفٹ اوور میں بس نہ چاول رکھے تو اس کو میں نے گرم کر لیا تھا۔ یہی آج کا میرا بلاگ تھا، آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔